بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عید کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں، اس کی وضاحت میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا یا حاجت مانگنے والا۔ اس ماہ میں فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر اور نفل کا فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نفل اور فرض میں اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر کوئی قیامت تک نفل پڑھتا رہے تو وہ فرض کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس ماہ میں وفات پانے والے اہل ایمان سے حساب نہیں ہوتا اور نہ ہی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ 29 یا 30 دن یہ سلسلہ چلتا ہے اور آخری رات اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا، لہذا میں نے ان سب کی بخشش فرما دی۔ اسی خوشی میں ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے 2 نفل ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گناہ معاف فرما دیے، جہنم کو ہم پر حرام اور جنت کو واجب کیا۔ اصل میں عید کی خوشی کی وجہ یہی ہے۔ باقی اداسیاں اور ڈپریشن تو آپسی محبتوں کی کمی، دنیا کی بیجا دوڑ، نفرت، بغض اور حسد جیسے منفی جذبوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا کر دیا۔ ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی ہے اور عید اس کی انتہائی پاک مہینہ ہے۔ اگر زندگی میں اللہ راضی ہو تو خوشی ہی خوشی ہے، مگر ہمیں اپنی نسلوں سے نفرت اور حسد مٹانا ہوگا، تبھی حقیقی خوشی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کے لیے غسل فرماتے، عمدہ لباس پہنتے اور فجر کے بعد اس دن اشراق نہیں پڑھتے تھے، جو کہ عام دنوں کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میٹھا کھا کر عیدگاہ تشریف لے جاتے، پہلے نماز پڑھاتے، پھر خطبہ دیتے اور واپسی پر راستہ تبدیل فرماتے تھے۔ پھر وفود اور صحابہ کرام سے ملاقاتیں اور ضیافتیں ہوتی۔ یہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اسلام 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اللہ کا حق عبادات اور دوسرا بندوں کا حق اخلاقیات و معاشرت۔ یہ دونوں لازمی پرچے ہیں جن میں پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز اچھی ہے مگر دکان پر جھوٹ ہے، یا دکان پر سچ ہے مگر نماز نہیں، تو ایک کی کمی دوسرا پورا نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت 2 ہی باتیں دہرائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز نہ چھوڑنا اور ماتحتوں اور غریبوں سے اچھا سلوک کرنا۔ جیسے پانی روٹی کی کمی پوری نہیں کر سکتا، ویسے ہی اخلاق عبادت کی اور عبادت اخلاق کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ جب معاشرے میں بددیانتی
اور ظلم عام ہو جائے تو پورا معاشرہ مجرم بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ رضا کی نشانی بروقت بارش، سمجھدار حکمران اور سخیوں کے پاس مال ہونا ہے، جبکہ ناراضگی کی نشانی بے موقع بارش، نااہل حکمران اور بخیلوں کے پاس مال ہونا ہے۔ اس بگاڑ کے ذمہ دار صرف حکمران نہیں بلکہ پوری امت کی اجتماعی کوتاہی ہے۔ ہمیں دوسروں کو مجرم ٹھہرانے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ تو اپنے پہرن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ میں اس عید پر قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ جھوٹ، دھوکہ، ظلم اور مذہبی و سیاسی نفرتیں چھوڑ دیں۔ آئیں سچائی، دیانت اور انصاف کو اپنائیں، نہ ظالم بنیں نہ ظالم کا ساتھ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولے، امانت داری کرے اور پڑوسیوں خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم سے اچھا سلوک کرے۔ اگر میری قوم یہ 3 باتیں اپنا لے تو اندھیرے اجالوں میں بدل جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر مریض کے لیے آخری وقت تک کوشش کرتا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے بہت امید ہے۔ ہمارا موجودہ قائد بغیر کسی سیاسی وابستگی کے ایک شہری کے تجربے کے مطابق مخلص اور محنتی ہے۔ اگر ہم سب مل کر سچائی اور انصاف کا ساتھ دیں اور نفرتیں مٹائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور کامیابی کی صبح ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔